حلول کی ایک تعریف ہوئی، اس کے اوپر اعتراضات ہوئے 3، جن میں سے ایک کا تو جواب بن ہی نہیں پڑا، دوسرے کا کچھ میر سید شریف کی تحقیقات سے کچھ اخذ کیا، کچھ تھوڑا سا پرتک بنا لیا، تو تیسرے کا بھی تکلفات پر مبنی کر کے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تعریف ٹھیک نہیں۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں، 3 سوالات میں تسلی بخش جواب کسی کا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو تکلفات سے خالی ہو، جو صحیح جواب ہو، اس لیے یہ تعریف ہو، اس لیے انہوں نے وہ قد یقال سے نقل کیا تھا نا، یاد ہے؟ اے شیوخ، تو پہلے سے اشارہ کر گئے تھے کہ یہ تعریف جو ہے یہ مریض ہے۔ اب ایک اور تعریف نقل کر رہے ہیں حلول کی، وقیل سے، اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ ایک تو گزشتہ اعتراضات میں سے 2 آخری اعتراضات جو ہیں وہ بھی اس تعریف پر ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک تیسرا اعتراض بھی ہوتا ہے اس کے اوپر جو نقل کرے گا شارح۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی تعریف ہو، تسلی بخش تعریف ہو، حلول کی نہیں، لیکن نقل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ ہدایت الحکمت کے ایک شارح ہیں میر شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ تعریف کی، یہ بین السطور لکھا ہوا ہے، دیکھ لیا؟ انہوں نے یہ تعریف کی ہے، جب انہوں نے ہدایت الحکمت کی شرح لکھی نا، تو وہاں انہوں نے یہی تعریف کی حلول کی۔ اس لیے میر حسین میدوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر رہے ہیں قیل کے لفظ سے، کہ بتائیں گے کہ انہوں نے بھی کوئی بہادری نہیں کی، کوئی تیر نہیں مارا، صحیح تعریف انہوں نے بھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میر شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا او تقدیرا، کہ ایک شے دوسری شے میں حاصل ہو، ایک شے دوسری شے میں حاصل ہو، ایسا حاصل ہو کہ دونوں کے طرف اشارہ ایک، دونوں متحد فی الاشارہ ہو۔ اب اتحاد فی الاشارہ جو ہے وہ تحقیقی ہو یا تقدیری؟ تحقیقی یعنی نفس الامری، تقدیری یعنی فرضی۔ سمجھا گئی ہے؟ لیکن دونوں چیزوں میں اتحاد فی الاشارہ ہو جائے، ایک چیز دوسرے میں حاصل ہو، اس طریقے سے حاصل ہو کہ ایک کی طرف اشارہ ہو جائے تو دوسرے کی طرف بھی وہی اشارہ بن جائے۔ یہ تعریف کی میر شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلول کی۔ آگے اتحاد فی الاشارہ جو ہو وہ تحقیقی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو عام، اتحاد فی الاشارہ کو عام کر دیا انہوں نے۔ تحقیقی کی مثال دیتے ہیں کما فی حلول الاعراض فی الاجسام،
جیسے عرض کا حلول ہے اپنے محل میں، عرض کا حلول ہے اپنے محل میں، یہ سوا بیاض کا حلول ہے کپڑے میں۔ کپڑا اس کا، کپڑا ایک جسم ہے، بیاض یعنی سفید رنگ کا ہے وہ، تو سفید رنگ نے حلول کیا ہے کس میں؟ کپڑے میں۔ اب دیکھو یہ بیاض کپڑے کے اندر حاصل ہے، ایسا حاصل ہے کہ ایک کی طرف اشارہ کرو تو دوسرے کی طرف ہو جاتا ہے۔ بیاض کی طرف اشارہ کرو تو کپڑے کی طرف ہو گیا، کپڑے کی طرف اشارہ کرو تو بیاض کی طرف۔ یہ ہے حلول جس میں اتحاد فی الاشارہ تحقیقاً ہے، نفس الامر میں حقیقتاً، اور بعض چیزوں میں ایک چیز دوسرے میں حاصل ہوگی اور اتحاد فی الاشارہ بھی ہوگا، لیکن وہ تحقیقاً نہیں ہوگا بلکہ تقدیراً ہوگا۔ تقدیراً کی مثال دیتے ہیں کہ حصول العلوم فی المجردات۔ اے میاں نفس ناطقہ ہے انسان کا، اس کو علوم حاصل ہے، تو نفس ناطقہ مجردات میں سے ہے، وہاں حیولہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے۔ نفس ناطقہ نے علوم حاصل کی، وہ علوم کا حلول ہے، وہ علوم حاصل ہیں کس میں؟ نفس ناطقہ میں حاصل ہیں۔ لیکن اب یہ کہ علوم کی طرف اشارہ کرو تو نفس ناطقہ کی طرف ہو جائے، نفس ناطقہ کی طرف اشارہ کرو تو علوم کی طرف ہو جائے، تحقیقاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ نفس ناطقہ مجردات میں سے اس کی طرف اشارہ اسیہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو جب اس کی طرف اشارہ اسیہ نہیں ہو سکتا، محل کی طرف نہیں ہو سکتا، تو حال کی طرف کیا ہوگا؟ علوم کی طرف کیا ہوگا؟ وہ تو اعراض ہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے تحقیقاً اشارہ اسیہ میں اتحاد نہیں ہے، لیکن تقدیراً ہے۔ تقدیراً کے کیا مطلب؟ اے میاں یوں کہو، تقدیراً یوں کہنا پڑے گا کہ اگر فرض کریں کہ نفس ناطقہ مادیات میں سے ہوں اور پھر یہ علوم اس میں حلول کرے تو اشارہ میں اتحاد ہوگا۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ فرض کرنے کو، کہ فرض کریں کہ نفس ناطقہ مادیات میں سے ہو اور پھر یہ علوم اس کے اندر حلول کریں تو اتحاد بالاشارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تقدیری اتحاد بالاشارہ، سمجھے ہو؟ تو اتحاد بالاشارہ عام ہے بھی۔ میر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں اتحاد بالاشارہ عام ہے، تحقیقی ہو یا دونوں حلول، سمجھے ہو بات؟ اچھا میاں، یہ تعریف تو انہوں نے حلول کی کر دی ہے۔ اب حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ بھی قیل والی ممروز ہے، یہ تعریف بھی قابل اطمینان تعریف نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اتحاد بالاشارہ کو عام تو کر دیا، لیکن کام نہیں بنا پھر بھی، اس لیے کہ دیکھو میاں ایک جدید اعتراض اس کے اوپر ہوتا ہے۔
حکما نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو میاں، ایک حال ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے. انہوں نے کہا حال جو ہے وہ منحصر ہے دو چیزوں. حال منحصر ہے ایک صورت جسمیہ کہ وہ حلول کرتی ہے کس میں؟ حیولے میں. تو صورت جسمیہ کیا ہے؟ حال. حیولہ اس کے لیے کیا ہے؟ محل. اور ایک ہے عرض. عرض حلول کرتا ہے اپنے موضوع میں. جیسے یہ میں نے مثال دیا ابھی، یہ سفید رنگ ہے، کپڑا اس کا موضوع ہے. تو حال منحصر ہے دو میں. کون کون؟ صورت جسمیہ اور عرض. اور محل منحصر ہے دو میں، حیولہ اور موضوع. محل منحصر ہے دو میں، مادہ کہو یا حیولہ کہو، حیولہ اور موضوع. صورت کے لیے محل حیولہ، صورت کے لیے محل حیولہ، عرض کے لیے محل موضوع. تو حال بھی دو ہے، محل بھی دو. حال منحصر ہے دو میں، تیسرا کوئی نہیں. محل منحصر ہے دو میں، تیسرا کوئی نہیں. اچھا میاں، اس قانون کو مد نظر رکھو. سمجھ میں آئیے؟ اب ذرا جانچو کہ جسم جب مکان میں حاصل ہو جائے، جسم اپنے مکان میں حاصل ہو جائے، جسم ہر وقت اپنے مکان میں حاصل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں حلول کی یہ تعریف تو اس کے اوپر صادق آ رہی ہے. مکان کی دو تعریفیں آگے کر رہے ہیں جو آپ نے عبارت آج نہیں پڑھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مکان میں جب جسم حاصل ہو جائے تو یہ تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ ایک شے دوسرے میں حاصل ہو گئی ہے اور دونوں کے طرف اشارہ میں اتحاد ہے تحقیقاً. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب مکان کی تعریفیں مجھے کرنی پڑیں گی جب بھی آپ سمجھیں گے کہ جسم مکان میں حاصل ہو جائے. مکان جو ہے اس کی دو تعریفیں حکما کرتے ہیں کہ مکان کس کو کہتے ہیں. ایک تعریف تو یہ ہے کہ مکان ایک بعد مجرد ہے عن المادہ، بعد مجرد ہے. اے میاں، بعد مجرد عن المادہ. کیا مطلب؟ دیکھو آپ طول، عرض، عمق کو کیا کہتے ہیں؟ ابعاد. طول، عرض، عمق کو کیا کہتے ہیں؟
اس مولوی کا جسم ایک بعد ہے جو اس کے جسم پر فٹ ہے، مادہ وادہ کچھ نہیں اس میں، مجرد ہے. سمجھو طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، جتنا اس کے بدن کا طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح طول ہے، عرض ہے، عمق ہے جو اس کے بدن کے اوپر فٹ ہے، یہ اس کے اندر حاصل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس بعد مجرد کا نام جو اس کے بدن کے طول، عرض، عمق میں بالکل اس کے اوپر فٹ ہے، اس بعد مجرد کا نام کیا ہے؟ مکان. اب بتاؤ، اس مولوی کی طرف اشارہ کرو تو اس کے مکان کی طرف اشارہ ہو گیا. نہیں سمجھی؟ سمجھا گئی؟ اس مولوی کا مکان ہے الگ ہے، کیونکہ یہ ذرا لمبا دڑنگا ہے، تو اس کا بعد بھی اس کے جسم کے حساب سے ہوا، حصہ بقدر جزء. ہمیں آئیے اب اس کی طرف اشارہ کرو تو اس بعد مجرد کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. تو یہ بندہ اپنے مکان میں حاصل ہے اور دونوں میں اتحاد فی الاشارہ ہے. تو یہی تعریف تو میرکشاہ نے کی ہے حلول کی، حالانکہ یہ حلول تو نہیں ہے، کیونکہ حال منحصر ہے کس میں؟ محل منحصر ہے کس میں؟ تو یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. حال محل بنے تو حلول بنے گا نا. تو نہ تو یہ جسم حال ہے اور نہ اس کا مکان محل ہے، تو یہ حلول کیسے ہوا؟ تو حلول تو نہیں ہے، لیکن تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے. پتہ لگا یہ تعریف مانے نہیں ہے دخول غیر سے. یہ تو جب جسم مکان میں حاصل ہو گیا تو اس کو بھی حلول کہتے ہیں یار. یہ حلول کی تعریف تو اس کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ حلول نہیں. سمجھے ہو؟ مکان کی ایک تعریف یہ کر دی ہے، ایک دوسری تعریف بھی کر رہے ہیں. فرماتے دیکھو دو جسم ہوتے ہیں، ایک جسم حاوی اور ایک جسم محوی. یعنی ایک وہ جسم ہے جس نے احاطہ کیا ہے دوسرے جسم پر، اوپر والا محیط، اس کو جسم حاوی کہتے ہیں. اور نیچے جو گھرا ہوا ہے جس پر احاطہ کیا ہے وہ جسم محوی. یہ دو جسم، اور تم نے پڑھا ہے کہ ہر جسم کی طرف کیا چیز ہے؟ سطح. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جسم حاوی کی سطح باطنی، یہ جسم حاوی کی سطح باطنی جو ٹچ کر رہا ہے جسم محوی کے سطح ظاہری کو، جسم حاوی کی سطح باطنی کا نام ہے مکان. نہیں سمجھے ہو؟ جسم حاوی کے سطح باطنی کا نام ہے مکان. اب میاں ایسا ہو گیا تو یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے میرا، یہ بھی جسم ہے. ہتھیلی کی جو یہ سطح باطنی ہے یہ مکان ہے کس کے لیے؟ اس جسم محوی کے لیے. اب اشارہ کرو
اندر والی کی طرف، تو اس اوپر والے سطح کی طرف اشارہ ہو جائے گا. یہ جس میں حاوی کے جو باطنی سطح ہے اس کی طرف اشارہ کرو تو محوی کے سطح کی طرف اشارہ ہو جائے گا. تو محوی کے سطح کی طرف اشارہ ہو تو وہ تو طرف ہے کس کا؟ جسم کا، تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ تو میاں پھر بھی اتحاد پھر اشارہ پائے گیا. تو جسم مکان میں حاصل ہو گیا تو یہ تو مکان کے اندر جسم کا متمکن ہونا ہے. اس کو تمکن کہتے ہیں، اس کو حلول نہیں کہتے. تو تمہاری تعریف جو حلول کی تھی وہ اس کے اوپر صادق آ گئی ہے. لہذا پتہ لگا کہ تعریف صحیح میر شاہ بابا کا بھی نہیں ہے. سمجھائیے نا، میر شاہ بابے نے جو تعریف کی حلول کی وہ بھی ٹھیک ہو. یہ تو مانے نہیں دخول غیر سے، آپ وہ تو تمکن پر صادق آ گیا. سمجھے ہو؟ ترجمہ کرو شیوخ. وقیل معنی حلول الشیء فی الشیء، یہ قول کیا گیا ہے کہ حلول الشیء فی الشیء کا معنی یہ ہے کہ ان یکون حاصلا فیہ، کہ ایک شے دوسرے میں حاصل ہو. بحیث یتحد الاشارۃ الیہما، اس طریقے سے کہ دونوں کی طرف اشارہ ایک ہو جائے، تحقیقاً ایک ہو جائے. مثال دیتے ہیں کہ ما فی حلول الاراض فی الاجسام، یا او تقدیراً ایک ہو جائے کہ حلول العلوم فی المجردات. یہ تعریف انہوں نے کی ہے اقول سے. میر حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ فیہ نظر، اس تعریف میں بھی ایک موٹا تازہ نظر ہے. وہ کیا ہے؟ کہ لأنہم، کہ یہ جو حکماء ہیں انہوں نے تو صرحوا بأن الحال منحصر فی الصورت والعرض، حکماء نے تو تصریح کی ہے کہ حال منحصر ہے کس میں؟ صورت اور عرض میں، دو چیزوں میں. اور محل منحصر ہے کس میں؟ فی المادۃ والموضوع. تو حال محل بنے تو حلول بنے گا. تو جب سرے سے حال ہی محل نہ بنے تو حلول کیسے بنے گا؟ لہذا فلا یکون حصول الجسم فی المکان حلولا عندهم، لہذا جسم کا جو حصول ہے مکان میں یہ حکماء کے نزدیک حلول نہیں ہے، کیونکہ جسم حال کے ان دو قسموں میں آتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مکان حال کے ان دو قسموں میں آتا ہے نہیں، تو حلول کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آئیے؟ بل صرح بعضهم، بلکہ بعض حکماء نے تو تصریح کی ہے اس بات کے اوپر کہ میاں یہ جسم کا حصول فی المکان جو ہے یہ حلول نہیں ہے. یہ حلول، اس پر بعض حکماء نے تصریح کی ہے کہ یہ حلول نہیں ہے. حالانکہ وَهَذَا التَّعْرِيفُ صَادِقٌ عَلَيْهِ، یہ میر شاہ بابا کی تعریف تو اس پر صادق ہے. تو پتہ لگا کہ یہ تعریف معنی دخول غیر سے